حضرت بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے ملاقات کر کے. یہاں مدینہ پاک کی سرزمین پر ہماری ملاقات ہوئی. الحمدللہ. چند سوالات ہیں جو ذہن میں ہیں ہمارے ساتھیوں کے, دوستوں کے, احباب کے, جی آپ کے متعلق. اچھا. تو اس کا خلاصہ کرنے کے لیے ہم یہاں بالخصوص ملاقات کی ہم نے, تو تشریف فرما دیں. سوال یہ ہیں ان لوگوں کے ذہن میں کہ آپ کا حضور تاج الشریعہ کے موقف کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ آپ کیا کہتے ہیں اس موقف کو جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے ہر معاملات میں, چاہے وہ ٹی وی ویڈیو تصاویر کا مسئلہ ہو یا دعوت اسلامی کا یا سنی دعوت اسلامی کا اور مدنی چینل کا. پہلی بات تو یہ کہ حضرت اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ڈائریکٹ آ کے اس بات کی وضاحت چاہتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو پیچھے سے باتیں کرتے ہیں اور کوئی سامنے آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اور یہ ہم سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی کسی کے تعلق سے ہو. دیکھیے, آپ کا پہلا سوال حضور تاج الشریعہ کے موقف کے بارے میں میرا کیا خیال ہے. میرا تو اعتقاد یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ جو کچھ بھی مسئلہ بتاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں. تو جب قرآن اور حدیث کے موافق وہ اپنے احکام بتا رہے ہیں تو مجھے اس کے خلاف ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, اس لیے کہ میں کس منہ سے اسلاف اور قرآن اور احادیث کے خلاف اپنا موقف کو بیان کر سکتا ہوں, اس میں تو کوئی خیال نہیں. اب رہی بات دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی, آپ مجھے ایک ایسی حضرت کی آواز میں یا حضرت کی تحریر میں جو تصدیق شدہ ہو, ایسا نہیں کہ کسی نے بنا دی ہو, جس میں حضرت نے ان کو غیر سنی فرمایا ہو, ایک ایسی چیز دکھا دے, بہت اچھا, میں چھوڑ دوں گا. جہاں تک میں نے حضرت سے سنا ہے, حضرت کا اختلاف ان سے کچھ معاملات میں ہے, جیسے ٹی وی ویڈیو وغیرہ پر اختلاف ہے, لیکن عقیدے میں حضور تاج الشریعہ ان کو سنی مانتے تھے. جی. جب حضرت نے کفر تو دور کی بات ہے گمراہ تک نہیں فرمایا, جی, ہم اور آپ کون ہوتے ہیں خلاف بولنے کے لیے. جی, لیکن ایک جملہ حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں. جی, اس سے بچیں. جی, بچنے کے لیے فرمایا. یہ کیوں فرمایا؟ اچھا, اب اس کی وضاحت تو حضرت ہی سے پوچھیں گے, اس لیے کہ عام لوگوں کا ذہن کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام ہے, یہ حقیقت ہے اعتقاد میں. بالکل. مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام ہے. اب اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے کا مطلب اگر یہ سنی نہیں ہے تو حضرت نے سنی کیوں فرمایا؟ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام ہے. جی. اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے, یعنی یہ سنی نہیں ہے یا سنیوں کے مبلغ نہیں ہے, یہی مطلب ہے تو حضور نے ان کو سنی کیوں فرمایا؟ یہ بات تو اس کا مطلب یہ قابل غور ہے. ہاں, کسی بات کو لے کر کے حضرت تاج الشریعہ نے اللہ رحمٰ نے احتیاط برتنے کو ضرور کہا, اور یہ نہیں کہا یہ گمراہ ہیں یا ان سے انہیں کافر سمجھ لیا جائے یا انہیں بددین سمجھ لیا جائے. بالکل. سنی بھی قرار دیا, جی, باقاعدہ سنی قرار دیا. بس کچھ معمولات کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے, جی, یا ان کے کچھ کارنامے کی وجہ سے ان سے بچنے کے لیے احتیاط کہا. اچھا, رہی بات ترکی میں حضرت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن بات وہ توڑ موڑ کے یہ کرتے ہیں کہ نہیں کھلا بتائیے. میں نے ان کو سمجھایا کئی لوگوں کو کہ بات وہاں تک تھی تو ٹھیک تھی, حضور تاج الشریعہ تک بات یہ پہنچی تو ٹھیک تھی, اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہ لگائیں. بالکل طرف سے زیادہ فتویٰ, بہت سے لوگوں نے اسی قول کو بنیاد بنا کر کے دو باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے میڈیا پر بہت ساری باتیں پیش کی کہ حضور معاذ اللہ حضور تاج الشریعہ نے گمراہ کہا ہے, کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ تو اپنے پیر کو بدنام کرنا ہوا. جی, یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں. جی, محدث کبیر کے بارے میں بھی لوگوں نے غلط افواہیں اڑائیں. حضور محدث کبیر کے تو واضح الفاظ ہیں, ہم ان سے متفق نہیں ہیں کچھ معاملات میں اس طرح کے الفاظ ہیں, لیکن ہرگز نہ ہم نے گمراہ کہا نہ کافر کہا, نہ میں نے کہا نہ تاج الشریعہ نے کہا. اس طرح کے واضح الفاظ ہیں حضور محدث. تو جب ایک ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف ہے لیکن ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے, یہ بچے لوگوں کو حق کس نے دیا یہ ان کے خلاف بولنے کا؟ اچھا, پھر یہ کہ حضور محدث کبیر یا حضور تاج الشریعہ یہ ایک بڑے لیول پہ ہے.
اچھا اگر یہ کوئی بات کرے نا جی تو ان کو حق بھی ہے، حق بھی ہے، اور آپ کو کس نے حق دیا؟ ان کے سامنے کوئی زبان درازی بھی نہیں کرتا، پیچھے پیچھے کرتے ہیں لوگ. حضرت پھر مدنی چینل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت، جو مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام کیا گیا وہ تو حرام رہے گا. بے شک. لیکن آپ مجھے بتائیے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ میں نے پڑھا تھا جی جس میں یہ سوال تھا کہ مزامیر اور سجدہ تعظیمی کے تعلق سے، تو سجدہ تعظیمی کے تعلق سے اور مزامیر کے تعلق سے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، اور یقینی ہے سجدہ تعظیمی تو حرام ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں نے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جواز کا قول دیا ہے، اگرچہ وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر لوگ ان قول کو لے کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کی تفسیق اور تکفیر نہیں کرتے. جی اس طرح کا ایک جملہ ہے. سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے اگر کسی نے سجدہ تعظیمی کیا بھی تو حرام فعل کیا، کفر تو نہیں کیا. ہاں، لیکن تفسیق نہیں کریں گے. کیوں؟ کسی مفتی کے ایک قول قول پہ کیا آ گیا ہے نا، ہاں ایک قول آ گیا، فسق بھی نہیں ہو سکتا. ہاں تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ غلط ہے، ہاں لیکن ہم اس کی فسق نہیں تفسیق نہیں کریں گے. اب مجھے بتائیے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں حرمت ثابت ہے اور کچھ اختلاف کی بنا پر تفسیق نہ کرنے کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا. دوسرا قول موجود تھا اس وجہ سے. تو اب جو علماء، جیسے چلو انڈیا میں بھی ہے، باہر کے جتنے علماء ہیں وہ لوگ تو ویڈیو کو منع نہیں کرتے، تو اب ان کے قول پر اگر کوئی عمل کر کے کرتا ہے تو اس کو فاسق اور گمراہ کہیں گے. ثاقب شامی صاحب نے بھی تو یہی بات کہی تھی داڑھی کے مسئلے پر. داڑھی کے مسئلے پہ میری ان سے جو ڈائریکٹ بات ہوئی نا، اصل لوگوں کا پرابلم کیا ہے حضرت کہ کوئی سامنے آ کے پوچھتا نہیں کہ آپ کی ڈسکشن کیا، الگ میں فیصلہ کر کے شو کر دیتے ہیں. فوٹو دیکھنا حرام ہے، لیکن فوٹو دیکھ کے اجتہاد کر لیتے کہ حافظ احسان محدث کبیر کا خلاف ہو گئے. کیوں؟ ثاقب شامی سے ملاقات. بھئی ایک تو حرام کام ہے. یہ بات بھی میں نے سنی تھی، آپ نے حضرت یاد دلا دی. سچ میں اچھا میں آپ کو بتا، فوٹو حرام ہے، آپ فوٹو کو دیکھ کر اجتہاد کر لیتے ہو اور فیصلہ سنا دیتے ہو، سب مجتہد بن جاتے ہیں. سب مجتہد بن جاتے ہیں. اچھا ثاقب شامی سے میری ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی چونکہ میں موریشس میں ستمبر کی آخری دنوں میں تھا، اور 30 کو شاید وہ آئے اور میری پہلی کو روانگی تھی اکتوبر کی. تو جس دن آئے مجھے اطلاع ملی کہ وہ آ رہے ہیں، تو میں سوچا کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی نہیں، اچھا موقع ہے. میرا برطانیہ جانا ہوا نہیں آج تک. سنی عالم ہیں، ان سے ہزاروں لوگ جو ہے نا جو وہابیت کی طرف جانے والے تھے وہ سنی بنے. تو اس حساب سے ایک سنی عالم سے ملاقات ہو جائے. میں ملنے کے لیے گیا تھا، بات چیت عالمی مبلغ ہیں. عالمی مبلغ. تو ملنے کے ملاقات سیٹ ہو گئی، میں جہاں پہ وہ ٹھہرے تھے، جبکہ ملاقات طے ہو کے پھر کینسل بھی ہو گیا اس لیے کہ ان کو ایئرپورٹ سے آنے میں دیری ہو گئی، کسی جگہ چلے گئے، دیری ہو گئی. تو میں سوچا کہ چلو ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مجھے صبح جانا تھا. پھر دوبارہ میسج آیا کہ نہیں حضرت آ رہے ہیں تو آپ آ جائیے. تو میرا تقریباً رات کے 12-1 بجے گیا، اور دوسرے دن میرا سفر بھی تھا دوپہر کو. خیر، تو حضرت سے جب ملاقات ہوئی تھی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی حمایت کی اور محدث کبیر کے خلاف باتیں کی. اب یقین مانیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ثاقب شامی صاحب سے میں نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو کچھ بھی کیا ایک اچھے ارادے سے کیا کہ مطلب ایک اچھے طریقے سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن اس کا رزلٹ برا ہو، رزلٹ غلط آیا. اس لیے اب آپ کوشش یہ کریں کہ کسی بھی طرح حضور محدث کبیر سے ڈائریکٹ مل کے بات کو ٹھنڈی کر لیجیے. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ بات میں نے مفتی زاہد حسین صاحب سے بھی کہی ہے، جو یو کے میں ہے، علامہ صاحب کے شاگرد ہے، یعنی ان کے مرید ہے اور غالباً شاگرد بھی ہے. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھو ثاقب شامی کے تقریباً 30-40 لاکھ فالوور ہیں، ہم کھلم کھلا رد کریں گے تو ان نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ بہت اس لیے کہ ظاہر ہے باہر ویسٹرن کنٹریز پہ لینے والے ہمارے نوجوان اگر ان سے متاثر ہے اور عقیدے میں مضبوط ہو گئے ہیں، تو ہم یہاں اس اختلاف کو دیکھ کے اگر وہ لوگ بدزن ہو جائیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. تو 30-40 لاکھ فالوور کی خاطر کم سے کم آپ کسی بھی طرح ان دونوں کی ملاقات کرا دیجئے. کیا یہ میں نے غلط کہا؟ اچھا کیا. ثاقب شامی صاحب سے بھی یہ کہا اور حضور مفتی زاہد حسین قبلہ صاحب سے بھی یہی میں نے کہا کہ اب کسی بھی طرح معاملے کو ٹھنڈا کریں. اچھا اس کے بعد داڑھی کے بارے میں انہوں نے خود مجھ سے کہا، میں نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ دیکھو چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مشت رکھنی ہے، شیو کرنا کم کرنا یہ منع ہے. یہ میرا اپنا عمل ہے جی، اور میں کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نے پوری داڑھی نہیں رکھی. ہاں
پہلے جو تھی میری داڑھی اس سے اب بڑھ گئی ہے، لیکن میں مشت نہیں رکھی، جبکہ فتویٰ یہی ہے کہ ہونی چاہیے. یہ میرا اپنا عمل ہے، اس میں یہ نہیں کہ سروکار نہیں. ہاں مسئلے کا انکار نہیں کرتے. اور ان کی وجوہات بتائی، جس کو میں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کی وجوہات آپ کہہ رہے ہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، لیکن انہوں نے اپنی وجوہات بتائی. لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ نہیں یہ جائز ہے کہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت گناہ کا جائز کر مان کر کے وہ الگ چیز ہو جائے گی، پھر وہ الگ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک چاروں ائمہ کے قول کے مطابق یہی صحیح ہے کہ اور آپ کا یہ اپنا عمل ہے، لیکن حضور آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری خود ہے. ہاں میں نے کہا کہ آپ کے مریدین میڈیا میں بحث کرتے ہیں اور آپ کی اس داڑھی کو دیکھ کے یہ دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کیا تو وہ صحیح ہے. پھر کیا کیا جائے گا؟ تو ثاقب شامی صاحب نے مجھے یہ جواب دیا کہ انہوں نے غلط کیا، میں ان کو روک دوں گا کہ یہ بحث نہ کریں. ہاں اس بات کا وہ اظہار کریں باقاعدہ. آج اس وقت 25-30 لوگ سامنے موجود تھے، حضرت نے سب کے سامنے کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور میں ان کو روک دوں گا. اب ہم نے ایک اپروچ کیا. اچھا انہوں نے جو کتاب لکھی مسلک اعتدال، اس پر بھی بڑا سوال اٹھا. اس پر بھی حضرت نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی. تو میں نے حضرت سے بہت اس میں میں نے تو کچھ اسباق پڑھے ہیں اس کے، کچھ پیج ایسے ہی حضرت ثانی، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حضرت نے ثاقب شامی نے بہت کوشش کی ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو معمول میں لانے کی. نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے کتاب نہیں پڑھی. جی جیسے خود داڑھی کے ہی مسئلے کے لے لیں، داڑھی کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس کتاب میں. کتاب میں داڑھی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جن باتوں کا تذکرہ ہے وہ داڑھی سے منسوب ہے. نہیں تو داڑھی کا تو انہوں نے خود فرما دیا نا. ہاں تو انہوں نے وہ اختلافی مسائل کے بارے میں بات کری ہے اس میں. تو اختلافی مسائل کے بارے میں جو قول پیش کیے ہیں تو اس کا تبادلہ کر کے اور متوازن وزن کر یہ ایسا تھا تو ایسا تھا تو ایسا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بہت سی جو مکروہات بھی ہو اس کو مستحب میں بدلنے کی کوشش کی. ثاقب شامی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کتاب پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کہ میں کتاب کے موضوع سے مطمئن نہیں ہوں اس لیے نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ آپ نے جو تلبیس ابلیس لکھا ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں. کہا کہ یہ ہم نے دوسری ایڈیشن میں اس کو ہٹا دیا، ابھی یہ نہیں رہے گی بلکہ آلریڈی ہٹا دی ہے. اچھا اب ایک آدمی نے یہ قبول کر لیا کہ ہم نے یہ لکھا تھا، ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے. اچھا مجھے بتائیے وہ مسلک اعتدال نہیں رہی؟ مسلک اعتدال میں جو تلبیس ابلیس کا شکار لکھا ہے نا، اس جملے کو ہٹا دیا ہے نئی پرنٹنگ. افسر مسلک اعتدال کر دیا. ہاں تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اپروچ کر کے بات کرنے سے یہ سب باتیں آتی ہیں؟ کھل کے سامنے آتی ہے. بات صحیح ہے. ہم جو ہے نا اچھا چلیے خیر ان کا مسئلہ تو اچھا پھر یہ کہ عقیدے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. بالکل میں تو اسی بات ان باتوں کو لے کر اگرچہ ہم نہیں مانیں گے ثاقب شامی صاحب کی ان باتوں کو نہیں مانیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا سر عام ان کو جو ہے نا بدنام کریں. ہاں کسی طریقے کا، اور یہ علماء کا کام ہے، علماء مل کے ختم کریں گے. یہ عوام کو کیا حق دیا؟ حضرت کل میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کسی دعوت اسلامی والے نے حیدرآباد کے کوئی مولوی ہیں ان کو فون کیا، میں واٹس ایپ پہ شاید دیا، فون کیا کہ آپ نے کیوں ہمارے پیر کے خلاف الیاس ستار قادری کے خلاف کیوں آپ نے وہاں پر جلسے میں بولا؟ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں، عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں ان کا مرید ہوں. تو کہا آپ عالم ہوں، کسی عالم سے بات کرائیں. ہم سب کو نہیں جواب دیتے پھریں گے. اچھا ہمارا مسئلہ ہے، ہم علماء کا مسئلہ ہے، علماء سمجھیں گے. تو ابھی آپ نے وہ مدنی چینل کے بارے میں پوچھا. جی تو اسی پر یہ بات آئی تھی. دیکھیے ایک چیز حضور تاج الشریعہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اپنے طرف سے تو نہیں دیا، حدیث کی روشنی میں دیا. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ حدیث کی روشنی میں منع ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ تاج الشریعہ نے منع کیا اس لیے ہم منع مانتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ نہیں حدیث کی روشنی میں منع ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تاج الشریعہ نے منع کیا اس لیے میں نہیں مانتا. نہیں وہ تو اس وجہ سے کہتے ہیں، ان کا کہنے کا جو عوام یہ جملہ کہتی ہے نا کہ حضور تاج الشریعہ نے منع کر دیا ہم اس لیے نہیں مانتے. تو عوام کا نظریہ تاج الشریعہ پہ ضرور ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کا کہنا یہی ہے تاج الشریعہ نے بغیر حدیث پاک کے بغیر قرآن پاک کے فتویٰ تھوڑی نہیں دیا. تو وہ لوگ دوسرے علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا اس معاملے کو لے کے. یہ بات ہے، یہ بات ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں بھائی وہ دوسرے علماء کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں نا کہ تاج الشریعہ نے جو کہا وہی صحیح ہے. وہی صحیح ہے بات الگ ہے، تاج الشریعہ نے کہا اس لیے ہم نہیں کرتے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ تاج الشریعہ نے حدیث کی روشنی میں کہا، اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں کہا کہ فوٹو حرام ہے؟
اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ بھائی حدیث میں منع ہے اس لیے میں نہیں کرتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا اس لیے میں نہیں کرتا, تو آپ شریعت کو محدود کرنے جا رہے ہیں. نہیں, یہ چیز ہے, ایک چیز, اگر یہ بات علماء کی زبان سے سنیں گے تو الگ تو آپ نہیں تو مانیں گے, اس لیے علماء سمجھتے اس بات کو کہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں کہا. نہیں, میں اس بات کو کہہ رہا ہوں, اگر یہ بات عوام کہہ رہے ہیں, عام لوگ میں سے کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں معلوم, ہمیں تو یہ پتا ہے تاج الشریعہ نے کہا ہے, منع ہے تو ہم منع مانتے ہیں, تو ان کی غلطی نہیں ہے. عوام کو حدیثوں کی زبان نہیں آتی, حدیثوں کا علم تو نہیں. آپ نے مجھے جو اعتراض پیش کیا کہ کچھ لوگ, وہ علماء ہے یا عوام ہے؟ عوام ہے. تو عوام کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں, تو وہ اس لیے کہ الحمدللہ علماء میں سے جن سے میری بات ہوئی ہے نا, انہوں نے مجھے جو ہے اس طرح رد نہیں کیا جس طرح عوام رد کر رہی ہے. وہ یہ باتیں دیکھ رہے ہیں نا, بہت پہلے سے آپ میڈیا پہ ہیں اور آپ کے ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں, تو اس پر تو کم ہی اعتراض ہوا, لیکن جب آپ سے آپ کا موقف کسی نے بذریعے دوسرے ذرائع سے واٹس ایپ یا فون پہ پوچھا ہوگا, تو آپ نے کھل کر کے ان کو وضاحت کے ساتھ. مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ فوٹو جائز اور ویڈیو جائز ہے؟ نہیں, آپ نے نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا, لیکن جب وضاحت کے ساتھ وہ فون پر یا بذریعے واٹس ایپ وغیرہ آپ نے خلاصہ نہیں ہو پایا آپ سے, ایسی کوئی بات نہیں, تو میں نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا. مجھے جو پوچھتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حدیث کی روشنی میں وہی صحیح ہے, لیکن ویڈیو میں میں آتا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر. وجوہات کیا ہے؟ آپ جائز تو نہیں کہتا, حقیقت جائز تو نہیں کہتا, نہیں, بالکل نہیں کہتا. نہ آپ ویڈیو کو جائز کرتے ہیں نہ فوٹو کو جائز, بالکل نہیں کہتا. اور ویڈیو کو ویڈیو ہی مانتے ہیں, نہ کہ ویڈیو کو تصویر ہی جو حضرت کا فتویٰ ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پہ. بس یہی بات تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو. اور یہ جب ہماری بات ہوئی کسی صاحب سے تو انہوں نے کہا آپ ملیے ضرور, لیکن احتیاط سے. انہوں نے مجھ سے کہا, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے, وہ میرے پاس پڑھتے ہیں, میرے پاس پڑھتے ہی ہیں. نہیں, یہ سب تو میں نے کہا دنیا میں ہوتا رہتا ہے حضرت. میں نے کہا حضرت دیکھیں, ایک بات جان لیں, کوئی صاحب کسی کے بارے میں, کسی سنی علماء کے بارے میں کوئی بدظنی ہو, بدگمانی ہو یا کوئی غلط فہمی ہو, تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے پھر ڈائریکٹ ملاقات ہو سکتی ہے, ملاقات کریں, اس بات کا خلاصہ کریں, تبھی بہتر ہے. ایسے الگ میں بات نہیں. پہلی بات تو ہے کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو اپنے نوجوان کو بھٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نا, ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور چونکہ آج کا نوجوان, اب آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نیٹ پہ خالی ٹائپ کر دیجئے سرکار کے والدین انگلش میں, زیادہ تر جواب منفی میں آئیں گے کہ حضور کے والدین معاذ اللہ کافر تھے. جی, وہ ذہن بنایا ہوا ہے, نیٹ میں وہی آئے گا, اور اس میں ویڈیو کلپ بھی وہی زیادہ تر آتی ہے. تو اب ایسے موقع پہ ہمارا نوجوان جا رہا ہے, تو میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کے, جیسے اب یہ لال رومال والے ہیں, اسی طرح دوسرا معراج ربانی ہوا, اور آپ کے انڈیا میں ایڈوکیٹ فیض ہوا, پاکستان کا انجینئر مرزا ہوا, لوگ مجھے کلپ بھیجتے ہیں, کون نوجوان بھیجتے ہیں کہ حضرت اس نے یہ بولا, کیا اعلیٰ حضرت نے غلط کہا, کیا حدیث میں ایسا ہے, کیا غلط ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, ان کی آڈیو بنا کے ایک صاحب کو بھیج دیتا ہوں جو رد وہابیہ چینل چلاتے ہیں, وہ میری آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے اس کا جواب دونوں کی کلپ بنا کے رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے کئی لوگ مجھے کمنٹ کیے ہیں کہ حضرت آپ کی یہ تقریر سن کے ہم کو اس میں اضافہ ہوا اور ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا. کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ کام حالات کے مد نظر کر رہے ہیں, جو دینی تبلیغی کام ہے, الحمدللہ موقف آپ کا وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا موقف ہے. اور جو لوگ بدگمانی یا غلط فہمی کا شکار ہیں, ان کو اگر یہ ہماری کلپ سنتے ہیں وہ, تو ان کو اس چیز سے باز آنا چاہیے. اچھا, رہی بات مدنی چینل کے بارے میں, دیکھیں میں بنگلہ دیش گیا تھا تو کچھ دعوت اسلام والوں نے مجھ سے سوال کیا, آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا کہ دیکھو, حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر نے الیاس قادری صاحب یعنی دعوت اسلام کے تعلق سے یہ فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں, لیکن یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. جی اچھا, اب وہ رہی علماء کی باتیں, اور وہ بنگلہ دیش میں ایسی جگہ پہ سوال کیے تھے جہاں اپنے ہی رضوی حضرات دعوت اسلامی کے پروگرام کو روک رہے تھے, اور دیوبندیوں کا کام ہو رہا ہے, ان کو تو مزہ آ رہا ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے وہ رضوی حضرات جو دعوت اسلامی کو روکتے ہیں وہاں پروگرام سے کرنے سے, وہ ان وہابی اور دیوبندیوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ایسی جگہ پہ جب مجھے کہا کہ حضرت ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, میں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں, حضور تاج الشریعہ نے, اس لیے کہ ان کو ذہن دیا گیا کہ حضور تاج الشریعہ نے گمراہ کہا ہے اور کافر کہا ہے. تو میں نے اس کا خلاصہ کیا کہ نہیں, حضرت کو لوگ بدنام کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا حضرت, تو
مدنی چینل لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنا چاہیے یا نہیں. حضرت یہ بڑی مسئلہ ہے. دیکھیے حضرت مدنی چینل دیکھنا چاہیے نہیں، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے. یہی بات نیوز دیکھنا چاہیے یا نہیں اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ مدنی چینل اور کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے، صرف اسی کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ مطلقاً ٹی وی کے بارے میں پوچھو نا. حضرت سے بھی سوال کیا ہوتا تھا، حضرت مدنی چینل، حضرت نے جواب کیا دیا، مدنی چینل ہو یا کوئی بھی ہو. ہاں آپ نے یہ ایک کو نہیں بتایا، مدنی چینل ہو یا کوئی بھی ہو اس کو منع. آپ خود سمجھ لو کہ آپ دیکھنا کیسا ہے یا نہیں. وہ اسلامی چیزیں پیش کرتے ہیں اس میں کوئی. ہاں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، دیکھیے میں ابھی بھی میں جواز کا قائل نہیں ہوں. میں نے ایک چیز دیکھی کہ سفر کا مہینہ آتا ہے، 25 دن مدنی چینل میں اعلیٰ حضرت ہی ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے تحقیقات پر اتنی پیاری گفتگو ہوتی ہے کہ جو لوگ باہر جیسے عورتیں خاص کر ان کے معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. حضرت یہ بھلے علماء اہل سنت نے، مقتدر علماء نے اس کو جواز کے روپ میں لیا ہے، جواز کے نظریے میں لیا ہے کہ جائز ہے، اور کام تو بہت ہوتا ہے اس سے، دین کا کام کافی ہوتا ہے، اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ دین کا کام بہت ہوتا ہے اس سے. پر اس کا جواز جو حضور تاج الشریعہ کا موقف رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے ابھی تک اس کو جواز میں اس لیے نہیں لیا ہے کہ اس سے دروازہ کھل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہی تو تحریر فرمایا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ مکروہات سے بچے تاکہ عوام حرام نہ کرے، اور علماء حرام کرے گے تو عوام کفر تک پہنچ جائیں گے. بالکل. تو حضور تاج الشریعہ وسیع الذہن میں اور فوکس رکھتے تھے، آگے کے بارے میں دیکھ رہے. اگر وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ دیتے تو ایک جملہ بھی آپ کا لیے تو لوگ اس کو جو ہے نا میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے، اس کا مس یوز کریں گے اس کو. بڑے بڑے اسکرین لگ گئی ہوتی ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ جن علماء کی حضرت تعظیم کرتے تھے، جیسے بریلی شریف میں کچھ عرب کے علماء آئے تھے، اور سے اعلیٰ حضرت میں جی ان کو بلایا گیا، بریلی شریف کا اسٹیج دیا گیا. کیا وہ ویڈیو میں نہیں آتے؟ خوب آتے ہیں. تو پھر اب یہ ان کی داڑیاں بھی تھوڑی چھوٹی. تو اب یہ جو اس طرح اعتراض کرنے والے ہیں تو وہ بریلی شریف کے مرکز پر کیا کہیں گے؟ یعنی یہ لوگ موقع دے رہے عوام کو کہ عوام جو ہے ہمارے پیر کے خلاف باتیں کریں. بس کہ حضور تاج الشریعہ کے اسٹیج پر عرب کے علماء آئے جن کی ویڈیو عام ہے، ان کی حضور تاج الشریعہ نے توقیر کی، باقاعدہ بیٹھا. تو اب کیا کہیں؟ تب کیا تاج الشریعہ کے اوپر فتویٰ لگائیں گے یہ لوگ؟ یعنی یہ لوگ موقع دیتے ہیں دوسروں کو ہمارے پیر کے خلاف بولنے کے لیے. حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ اور موقف اپنی جگہ قائم ہے، مسلم ہے الحمدللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. بس فقط یہی سبب ہے، اس کو ناجائز جان کر کے ہی کام کر رہے ہیں لوگ. اگر کر رہے ہیں تو جو لوگ ناجائز جان کر رہے ہیں وہ حد تک ٹھیک ہیں. اگر میرے خیال سے جو بالکل جائز اور مستحسن کر کے کر رہے ہیں پھر وہ ان کے لیے ناجائز ہو جائے گا. اچھا، غلط ہو جائے گا. ترکی حضرت تشریف لے گئے تھے کچھ سال پہلے، جی ٹھیک ہے نا، اور شیخ افندی سے بھی ملاقات ہوئی. جی. کیا ان کی تصویریں نہیں ہیں؟ حضرت کی ہیں؟ نہیں ان کی، شیخ افندی کی حضرت ملنے گئے تھے، یعنی ملاقات میٹنگ تو ہوئی تھی. اچھا، ترکی میں حضرت سے سوال ہوا تھا کہ یہاں دعوت اسلامی والے یعنی ہری پگڑی والے پاکستان کے الیاس قادری صاحب کے لوگ ہیں، یہ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، آپ کا کیا؟ حضرت نے سنی فرمایا ان کو. جی. تو ترکی جیسے ملک میں اگر حضرت واقعی میں ان کے خلاف اتنا سخت ہوتے تو پھر ترکی میں اجازت کیوں دیتے؟ ان لوگوں کو کہتے کہ جواب میں کہ یہ سنی پہلے ہی فتویٰ ڈائریکٹ لگا دیتے حضرت کے، ان سے الگ ہٹ جاؤ بالکل، یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ دین میں نہیں رہے. نہیں، حضرت نے فرمایا سنی. اچھا حضرت ایک سوال اور ذہن میں آیا. یہ بتانے والے مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 گواہ اس کے ہیں جنہوں نے حضرت سے یہ بات سنی ہے. ایک ذہن میں سوال اور آ رہا ہے حضرت کہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کا تو کوئی چینل ہے نہیں شاید، میں پتہ نہیں مجھے نہیں ہے، اور دعوت اسلامی کا چینل ہے مدنی چینل. ہاں وہ تو تو اب مدنی چینل والے یا دعوت اسلامی سے منسلک جو حضرات ہیں تو اب وہ یہ ٹی وی ویڈیو کو ناجائز نہیں کہتے، بالکل جائز کہتے ہیں. لیکن وہ کیا اپنے سے ناجائز کہتے ہیں یا کسی مفتی کے قول پہ کہتے ہیں؟ یہ تفصیل مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں نے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، ہمارے مطلب ہے کہ جو اعتراض جملہ ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، یعنی اسلامی پروگرام ٹی وی میں دیکھنا. تو آپ ان سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی مفتی کے قول کو بیس کر کے کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس میں نے پوچھا جی تو انہوں نے کہا کہ علماء کرام کے فتاوے ہیں، لیکن میں نے ایک بات کہی، میں نے عبدالحبیب اتاری صاحب سے بھی کہی ہے اور الیاس قادری صاحب کے بیٹے
بلال صاحب سے بھی کہی ہے اور بھی ان کے قریبی لوگوں سے کہی ہے, اور میں نے ان کے ویب سائٹ میں یہ سجیشن بھی دیا ہے. بات یہ تھی, میں نے یہ کہا کہ دیکھیے الیاس قادری صاحب واقعی میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت, بہت بڑی تنظیم وہابیت دیوبندیوں کے خلاف میں تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سرمایہ بن گیا. ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ مولانا الیاس قادری تک یہ بات پہنچا دیں. عبدالحبیب سے بھی کہا, بلال صاحب سے بھی کہا, اور میں نے ویب سائٹ میں بھی ڈالا ان کے سجیشن میں کہ حضرت سے یہ کہیں کہ یہ اتنا اعلان کر دے کہ میرا جو پہلے موقف تھا تصویر کے تعلق سے آج بھی میرا وہی موقف ہے, میرا عمل فلاں فلاں مفتی کے قول پر ہے, اس کو عام کر دے, خلاصہ ہو جائے. اب مجھے بتائیے کیا میں نے یہ کہہ کے غلط کیا؟ اچھا کیا, تو انہوں نے ایسا اس پر عمل کیا؟ اس پر مجھے جواب یہ آیا کہ مفتیوں کے فتوے پہ ہی عمل ہے. میں نے ایک گزارش یہ کی کہ اس کو اور عام کر دیا. الیاس قادری صاحب مدنی چینل میں اس کو کہہ دے کہ بھائی میرا موقف وہی ہے جو پہلے تھا. اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں کہا ہے وہی ہے, لیکن الیاس قادری صاحب نے تصویر سے منع کیا ہے, ویڈیو ہی کے قائل ہے وہ. اچھا, ویڈیو کو بھی تصویر نہیں مانتے؟ نہیں, وہ تصویر کا میں نے خود سنی, انہوں نے کہا کہ تصویر مطلب یہ تصویر سے روکا, ویڈیو کے وہ قائل ہے مفتیان کرام کے فتوے کے قول کے مطابق. تو میں نے یہ بھی کہا کہ اس پر بھی یہ اعلان کر دے کہ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے. اچھا, اس پر سہارا یہ لیتے ہیں کہ مدنی میاں نے کہہ دیا ہے, شیخ الاسلام مدنی میاں نے کہہ دیا. شیخ الاسلام کی میں نے ایک کلپ سنی تھی, شیخ الاسلام نے فرمایا, باقاعدہ ایک ویڈیو تھی اس میں آپ سے انٹرویو لیا کسی نے, تو انہوں نے کہا غلط کہتے ہیں, میں تو ویڈیو کو جائز نہیں کیا. کون بولتا ہے؟ میرا فتویٰ پڑھیں ٹھیک سے, میرے فتوے میں جو بات ہے وہ ٹھیک سے پڑھیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ویڈیو صرف وہ جائز ہے اتنی جتنی ایک عالم تقریر کرتا ہے, صرف, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں نے بولا اس کے آگے. ٹھیک, اب دوسرے مفتیان کرام کے فتوے ہوں گے مجھے اس لیے کہ اب ہمارے پاکستان کے بڑے سید مظفر شاہ صاحب ہوئے, ڈاکٹر آصف جلالی صاحب, علامہ خادم حسین رضوی صاحب, سب کے سب ویڈیو میں آ رہے ہیں. اب وہ بھی تاج الشریعہ کے خلفاء میں سے ہیں, اب ان کو کیا کہیں گے, سب کو گمراہ کرا دیں گے ہم. وہی بات, رزلٹ وہی نکلتا ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے کہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. سید امین میاں صاحب ہمارے سر کے تاج ہے, اعلیٰ حضرت کی پیر گھرانے. کیو ٹی وی کی اوپننگ میں گئے تھے دبئی میں, اب ان کے خلاف بھی تو بولو نا یار. اب حافظ احسان کے خلاف ہی کیوں بولتے ہو؟ مسئلے کی جب بات ہے تو اب ڈنکے کی چوٹ پہ بولو کہ سید امین میاں غلط کر رہے ہیں, ہاشمی میاں غلط کر رہے ہیں, مدنی میاں غلط کر رہے ہیں, سید مظفر شاہ غلط کر رہے ہیں, علامہ خادم حسین رضوی غلط, سب غلط کر رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ بولو نا یار. صرف حافظ احسان کے بارے میں آپ بولتے ہو زیادہ تر, وجہ کیا ہے؟ میں نے کون سا کام سنیوں کے خلاف کیا ہے؟ میں تو رد وہابیہ کرتا ہوں. تو مجھے ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہو؟ سب کو ٹارگٹ کرو. وہاں چلے گی نہیں, کیوں؟ ان کے مریدین مار ڈالیں گے. جہاں چلتی ہے وہاں چلاتے ہیں. اچھا, ایک سوال مجھے آیا تھا, کیا دعوت اسلامی والے کافر ہیں؟ تو مجھے اس پر کیا جواب دینا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر آپ سے یہ کیا دعوت اسلام والے مجھ سے پوچھے گا کہ تم دعوت اسلامی کافر ہیں, تو میں تو یہی کہوں گا نہیں. تو میں نے بھی یہی کہا کہ نہیں, تاج الشریعہ سرکار اور حضور محدث کبیر نے فرمایا کہ کافر بھی نہیں ہے, گمراہ بھی نہیں ہے. گمراہ تک نہیں کہا, کافر تو الگ بات ہے. ہاں, گمراہ تک نہیں کہا. اب یہ جواب ہو گیا. اب اس میں کوئی کہے کہ نہیں, آپ نے اس میں یہ کیوں نہیں کہا کہ مسئلے کے اعلیٰ کے مبلغ نہیں ہے؟ ارے وہ تو تاج الشریعہ نے کہہ تو دیا, اب ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اب سوال ہے کیا دعوت اسلامی والے کافر ہے؟ کافر کہہ سکتے. تو اب اس پر میں یہ کہوں کہ نہیں وہ مسئلہ کے اعلیٰ کے مبلغ نہیں ہے لیکن کافر نہیں ہے, یہ کہوں یا سوال کا جواب دوں میں؟ سوال کا جواب تو یہی ہے کہ نہیں, کافر نہیں ہے. کافر نہیں ہے بس. اب مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں ہے, سنی بھی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسئلہ کے اعلیٰ کے مبلغ نہیں. اب جو سوال ہوگا اسی کا جواب دیں گے نا. اب ایک آدمی کفر کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اب انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا بھائی یہ مسئلہ کے اعلیٰ کے مبلغ ہیں, وہ تو نہیں پوچھا. اگر یہ پوچھتے تو اچھا, وہ پوچھتے تو بھی جان بوجھ کے امتحان کے لیے پوچھتے. جب پتا ہے تاج الشریعہ نے فرما دیا تو مجھ سے پوچھ کے فائدہ کیا ہوگا؟ اب مجھ سے پوچھتے ہی کیوں؟ معترضین کچھ باتیں ایسی لاتے ہیں, خود بھی اپنے داؤ میں آ جاتے ہیں. خیر, اس میں مدینہ شریف سے ایک شاہ صاحب تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے مجھے فون کیا تھا اس طرح کی کچھ باتیں پوچھنے کے لیے, اور ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی طرح اعتراض کے ہیں کہ تو میں نے کہا کہ حضرت کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس بات کو؟ کہا میں ریکارڈ کر رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے, اب پوری بات کریں. تو ان کی فون کی ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ میں بھیجی بھی تھی بعد میں. تقریباً آدھا گھنٹہ بات ہوئی میری, اور میں ان کا فون آیا تھا تو میں نے پھر ان کو فون کیا.
مجھے سری لنکا سے کرنا سستا ہے. میں نے ان کو فون کیا, وہ سعودی میں رہتے ہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ بات ہوئی اور یا اس سے زیادہ بات ہوئی ہوگی, اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اچھا ہوا آپ نے یہ سب خلاصہ کر دیا, مجھے معاف کر دیں کہ اب اس کے بعد 1-2 مرتبہ رابطہ ہوا واٹس ایپ میں, اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اب پتہ نہیں کہ اب ان کا ذہن کیا ہے. جس دن سے آپ تشریف لائیں یہ مجھے خبر ہوئی, میرے ایک دوست ہیں فیاض احمد, شہباز دکن کے مرید ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی یا جو بھی, انہوں نے مجھے خبر دی کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں ملاقات کروں گا انشاءاللہ. یہ جملہ میں نے کہا میں ملاقات کروں گا, میں نے آپ کا تذکرہ کیا درسگاہ میں, جہاں ہم نے درسگاہ میں یہ جملہ کہا تو وہ کچھ لوگ تھے نا, ان نے منہ سکوڑ لیا. پھر میں نے ان کا چہرہ جغرافیہ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنی بات بولی, بولے نہ ملیں تو زیادہ بہتر ہے. تو ہم نے کیوں بتائیں, تو انہوں نے پھر اپنے بارے میں جو انہوں نے سن رکھا تھا ایسا مسئلہ ہے, وہ دعوت اسلامی کو بہتر کہتے ہیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں, اور مدنی چینل کو بھی وہ بہتر کہتے ہیں, اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں. میں نے کہا ایسے اپنی طرف سے مت کہو یار, جب تک. اچھا مجھے بتائیے, ایک علاقے میں وہابیوں کا کام ہو رہا ہے, جیسے سری لنکا میں ایک جگہ ہوئی تھی جہاں ایک سنیوں کا علاقہ ہے, بہت بڑے بزرگ تھے انڈیا کے, پورا گاؤں سنی تھا, وہاں کچھ اہل حدیث آ گئے تھے. تو وہاں کے ایک شخص میرے پاس آئے کہ دیکھو یار ہمارے یہاں اہل حدیث آ گئے, کچھ راستہ کرو. میں کولمبو سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے, میں وہاں جا نہیں سکتا, اور نہ ہی اپنے رضوی حضرات جو ہے نا اپنا ٹائم وہاں دے سکتے جو اس طرح باتیں کرنے والے. میں نے فوراً ایک دعوت اسلامی کے منسلک آدمی کو فون کیا کہ اس علاقے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, آپ لوگوں کے قافلے جاتے رہتے, اب یہاں سنبھالیے. تو تب سے لے کے تقریباً 15 سال ہو گئے, ابھی تک جا رہے ہیں وہ لوگ, کام الحمدللہ وہاں کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, ایسی جگہ جہاں وہابیوں کا قبضہ ہو رہا ہے, میں نہیں جاتا, آپ نہیں جاتے, ایک سنی اگر جانے کو تیار ہے تو اس کو آپ روکتے کیوں؟ تو ایسی جگہوں پہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ حضرت دعوت اسلامی والے بھائی یہاں کام کی ضرورت ہے, کراؤ, سنی تو ہے نا. حضور تاج شریعہ کے اس بات نے, اس قول نے بہت سا راستہ دے دیا کہ سنی دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں. اس نے بہت سا راستہ دے دیا اس قول نے. اس کی وجہ یہ ہے, میں کم علم آدمی ہوں, تو میں ایک مثال دے کر کے خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور اس کی تشفی بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ بہت سے علماء, اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء کا فتویٰ ہے کہ مسافر پہ جماعت واجب نہیں. ٹھیک ہے, اب اس پر اختلاف ہوا, کچھ نے کہا کہ واجب ہے, کچھ نے کہا واجب نہیں جماعت نماز. تو اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ذہنیت سے الحمدللہ اجتہاد کر کے کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ جس کے پاس سامان زیادہ ہے اور کوئی ریک دیکھ والا نہیں ہے اس پر واجب نہیں, خلاصہ کر دیا. اور جس کے پاس سامان نہیں ہے, سہولت ہے, تو اس پر واجب ہے, پڑھ لے نماز جماعت سے. بہت آسان ہو گیا مسئلے کو. پہلے اس سے پہلے کسی کی ذہن میں نہیں آیا تھا, یہ حصہ اعلیٰ حضرت کو ملنا تھا, اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس بات, یعنی یہ فرمایا کہ جس کو کہ اس پہ تضاد تھا نا, کچھ علماء کہتے تھے واجب ہے, کچھ علماء کہتے تھے واجب مسافر نہیں کو جماعت کے بارے میں. ہاں, تو دونوں کے قول کو اکٹھا کیا گیا, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا خلاصہ یہ نکال دیا کہ اگر اس کے پاس اتنا ساز و سامان ہے سفر کے دوران کہ وہ اور دیکھ والا بھی کوئی نہیں ہے, تو اس پہ جماعت واجب نہیں. یہ اس کا حل یہ نکل گیا. جیسے قرآن و حدیث میں بہت سی آیات بظاہر تضاد ہوتا ہے, بہت سی آیاتیں ٹکراتی ہیں, بہت سی حدیثیں ٹکراتی ہیں, تو ان کا علماء نے کوئی نہ کوئی حل نکال دیا ہے. جی, تو اسی طرح کے اس مسئلے کا بھی حل اعلیٰ حضرت نے نکال دیا. میں نے اس سے اپنے دل کو تشفی لی ہے ابھی تک, اور آج خلاصہ ہو جائے گا. وہ یہ کہ مدنی چینل یا ٹی وی وغیرہ یا دعوت اسلامی جہاں جہاں بے حد ضرورت ہے تبلیغ کی, اور وہاں کوئی انسان نہیں پہنچ پاتا ہے, ایسا عالم نہیں پہنچ پاتا ہے, بالکل سنی صحیح عقیدہ عالم نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں, تو وہاں تو یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. تو اب اس انداز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جائز ہو گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے ادھر کام تو بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے. اگرچہ یہ ناجائز کا ذریعہ ہے, یہ ذرائع ناجائز ہے, لیکن ذرائع ابلاغ کے دوران یہ حالات حاضرہ کے مد نظر, یعنی اس وقت پوری دنیا میں ٹی وی بازی. حضرت میں جاپان گیا ہوں, جی, وہاں دعوت اسلام والے جلوس نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پروگرام کرتے ہیں. یورپ میں فرانس گیا ہوں, وہاں باقاعدہ مرکز ہے فیضان مدینہ کا. اٹالی میں تقریباً 12 مراکز ہیں,
پوری دنیا میں ہے. ایک بات ہے، ان جگہوں پہ ہمارا جانا کم ہے، ایسی جگہ پہ یہ لوگ جا کے کام کر رہے ہیں. ہم یہاں ایک محدود جگہ پہ انڈیا پاکستان میں رہ کے جو ہے نا، ہم پوری دنیا کا معائنہ تو نہیں کرتے. وہاں جا کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ لیکن حضرت اس بات کا ہمیں انکار نہیں کہ انہوں نے کام بہت زیادہ کیا ہے. کام تو بہت زیادہ کیا بے شک. مجھ سے ایک آدمی نے کہا لیکن یہ ٹی وی کا اسکرین شاٹ مسجدوں میں لگانا، نہیں بھائی میں اس کا قائل تو نہیں ہوں نا بھائی. نہیں آپ تو قائل نہیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انہیں لگانا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹی وی وغیرہ کو بھلے تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے لیکن مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے. مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے ان کو. لیکن اب دیکھیں دعوت اسلامی کے ٹی وی ایجاد کرنے سے پہلے میں نے خود جاپان میں دیکھا. جب پہلی مرتبہ گیا تھا، میرا کچھ انڈین پاکستانی لوگ تھے، میرا بیان وہاں میں کاروبار کے لیے گیا تھا، وہاں بیان بھی ہو گیا. میرا بیان ہو رہا ہے، باقاعدہ لیڈیز کے کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، میرا بیان لائیو ریلے ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ اس وقت سے ہیں، دعوت اسلامی کے کرنے سے پہلے سے، اور ہمارے سنی لوگ کر رہے ہیں. اب وہاں کے حالات کے حساب سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جائز ہے، لیکن اب دنیا میں جا کے دیکھیں گے تو آج اسی طرح کا کتنی سنگاپور میں. آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، کچھ نہیں بارک اللہ کچھ تھوڑا نہیں بارک اللہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. سنگاپور میں جا کے دیکھیے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، امام ممبر پہ بیان کرتا ہے، اوپر کے منزل میں ٹی وی میں اس کو دکھایا جا رہا ہے. کیا وہ دعوت اسلام والے ہیں؟ نہیں تو عام بات صحیح ہے. اسی وجہ سے تو انہوں نے اس چیز کو رائز کیا ہوا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. میں نے تو ایک چیز یہ دیکھی حضرت، الیاس قادری صاحب کے اگر 10 لاکھ مرید ہوں گے نا تو 10 لاکھ گھروں میں کنز الایمان ہے، اور ہر گھر میں بہار شریعت ہے. اب مجھے بتائیے کنز الایمان اور بہار شریعت کیا ہے؟ عقیدہ اور ہمارے مسائل، ہمارے مسلک کی تو بات ہے. بالکل. اگر الیاس قادری اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہوتے تو اس کو پروموٹ ہی کیوں کرتے؟ فتاوی رضویہ شریف کی CD کس نے بنائی؟ حضرت پہلے میں دبئی رہتا تھا، 7 سال دبئی رہا ہوں. دعوت اسلامی کے اجتماع وہاں بھی میرا تعلق ایسی رہتا تھا. تو دعوت اسلامی کے اجتماع کی طرف سے باقاعدہ میرے پاس میسج آتا تھا، اور کوئی بندہ بھی آتا تھا، کوئی نہ کوئی مجھے بلانے کے لیے. اور میں کئی اجتماعوں میں گیا ہوں. ایک اجتماع میں عمران اتاری آئے ہوئے تھے، اور القصص میں ہوا تھا وہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع تھا. میں وہاں پہنچا تو عمران اتاری صاحب سے میری ملاقات نہیں کرنی تھی لوگوں نے. اچھا میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس بات کا خلاصہ کر دوں. کچھ جملے میرے صحیح نہیں ہوں گے، گفتگو میں ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن میرا موقف وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام کو خاص کر کہ دعوت اسلامی کے اچھے کام بہت ہے، اور جو خامیاں ہیں اس کو بیس کر کے اچھائی کے خلاف آپ مت بات کرو. اگر آپ ساتھ نہیں دیتے اچھی بات ہے، اب برائی بھی مت کرو. عوام کو آپ روکتے کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال فتاوی رضویہ شریف سے دوں. یہ آپ فتویٰ دیکھ لینا، میں ریفرنس پہ آپ کو 29ویں جلد میں شاید ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فاسق کی برائی کرو کے تعلق سے جو حدیث ہے نا، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے فاسق کی برائی کرو تو بد مذہبوں کی برائی خوب کیجئے تاکہ لوگ ان سے بچ کے رہے، ان کا اظہار ہو کہ یہ واقعی میں بد مذہب ہے. اور سنی عالم جس سے عقیدہ کا کام ہو رہا ہو، اس کی تحریر اور تقریر کے ذریعے بتقدیر الہی اگر اس کی کوئی غلطی بھی ہو تو اخفا واجب ہے، چھپانا واجب ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے عقیدے کا کام ہو رہا ہو اس کی غلطی بھی ہو تو چھپانا واجب ہے. اور ہم اعلیٰ حضرت کا نام لے کر 1000 اچھے کام کو ایک طرف رکھ کے ایک غلطی کو دیکھ کے عوام میں اس کی برائی کرتے، یہ کون سا اعلیٰ حضرت پہ تعلیمات پہ عمل ہو؟ اچھا حضرت ایک بات تو ٹھیک ہے، وہ ترکی میں ہے، چائنا میں ہے شاید کوئی قاری شاہد. اچھا وہ دعوت اسلامی کے بہت خلاف رہتے ہیں. میں نے سنا کسی کے بارے میں ویڈیو وغیرہ آتی ہے، بہت ہی زیادہ خلاف رہتے ہیں. ان کے پاس پتہ نہیں کون سے دلائل ہے، کون سے ثبوت ہیں، اور جھگڑے بھی ہوئے ہیں ان کے. ان کو چائنا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، چائنا میں ہر جگہ ٹی وی ہے، تو وہ ان کو چائنا جانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے ٹی وی ویڈیو کی بات نہیں کرتے وہ، اچھا اس کے علاوہ کچھ اور کمیاں خامیاں پیش کرتے ہیں. کرتے رہے حضرت، کیا فرق. ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا سنی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو ٹی وی کیا کریں گے. ہمارے جب بزرگان دین نے سنی فرما دیا تو ہم ان کے خلاف جو ہے نا کیوں آپ تحقیق کرنے جائیں حضرت؟ اتنا زیادہ پیچھا نہیں لینا، سمجھ نہیں آتا میرے کیوں کر رہے ہیں وہ. اچھا اس ایک آدمی کے کرنے سے لاکھوں آدمی کی دعوت اسلامی کیا ختم ہو جائے گی؟ 1-2 آدمی کے کرنے سے حضرت کچھ نہیں، وہ تو پھیل گیا. ہاں جب تک کوئی شرعی ایسا کفریہ مسئلہ نہ ہو تب تک وہ الگ بات ہے، وہ بات الگ ہو جائے گی.
آپ جو ہے نا خالی خالی مطلب بلا وجہ خامیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی یہاں ہم جو کام کر رہے ہیں تبلیغی تربیتی کام چل رہا ہے الحمدللہ 1.5 سال سے. اتنی احتیاط سے کام کرتے ہیں یہاں چونکہ وہ بات ریکارڈ ہونے والی ہے. نہیں مت کرو احتیاط سے. کیا اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ نہیں بات صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ جسے رکھے گا وہی رہے گا. بے شک. تو آپ بھی کیوں درس دیتے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, درس کیوں دیتے؟ آپ کے درس دینے سے کیا وہ بچیں گے؟ اللہ رکھنے والا ہے. بالکل بے شک. تو یہاں کیوں وہ ذہنیت نہیں آتی؟ ہاں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عمل کریں جتنا ہو سکتا ہے, عمل کریں اللہ للہیت کے لیے. مجھ سے بھی کسی نے کہا کہ کیا آپ کے ریکارڈنگ کر کے جو کلپ بناتے اسی سے کیا کام ہوگا, جسے اللہ رکھے گا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی درس دینا چھوڑ دو, آپ بھی تقریر کرنا چھوڑ دو, جسے اللہ رکھے گا وہی رکھے گا. آپ کے بیان کرنے سے ہو جائے گا. کل وہ پیر اجمل رضا قادری کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ انہوں نے یہی بات کہی تھی. ایک طوفان آیا تو ایک صاحب کھڑے تھے تو پیڑ کے پاس میں دو چار نوجوان تھے, وہ جلدی سے ایک چھت کے نیچے چلے گئے. انہوں نے کہا تم بھی آ جاؤ ادھر. بولا نہیں مجھے اللہ بچائے گا. انہوں نے کہا بھائی نیچے ادھر آ جا, بہت تیز طوفان آنے والا ہے. بولا نہیں مجھے اسباب بھی تو اللہ ہی نے رکھے, اللہ بچائے گا. وہ 4 لوگ تو چلے گئے اس کے نیچے. ایک گاڑی والا یا کوئی مسافر گزرا, اس نے کہا بھائی بہت تیز طوفان آ رہا ہے, پیچھے میں نے دیکھا کتنے پیڑ گر گئے, یہ پیڑ ڈونگا ٹوٹ گیا, تیرے اوپر گر گیا, مر جائے گا تو. بولے مجھے اللہ بچائے گا. وہ کھڑا رہا ہوں. 3-4 لوگ جب گزر گئے کہہ کر کے, وہ ایک تیز ہوا طوفان آیا, ایک اس میں سے شاخ ٹوٹی موٹی اس کے سر پہ گری, وہ مر گیا. تب یہ بات لوگوں نے ان سے کہا, بزرگوں سے, جو بزرگ کھڑے تھے وہاں, کہ یار یہ کیسا ہوا, اس کا تو اتنا بڑا توکل تھا اللہ پر, پھر یہ مر کیسے گیا؟ انہوں نے کہا اس کا توکل نہیں تھا, یہ خودکشی کی اس نے. توکل تو تب تھا, اس کو اللہ بچانے کے لیے اللہ نے 4-5 لوگ بھیج دیے نا ذریعہ. ہم نے 4 لوگوں نے کہا, 2-4 لوگ اور بھی کہہ گئے, یہ ہٹا کیوں نہیں وہاں سے؟ عقل بھی شعور بھی دیا رب نے. تو اللہ بچائے گا کیا مطلب ہے؟ توکل اس کو نہیں کہتے. توکل اس کو نہیں کہتے جو اپنے خود سے خودکشی کر رہے, اپنے سے کنویں میں گر جاؤ کہ اللہ بچائے گا. نہیں. تو یہ چیز ہے, جو کام کرنے کا وہ کرتے جاؤ. ایسا مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ویڈیو میں آ کے کام کروں. اگر کوئی ان وہابیوں کے اعتراض کا فوری جواب دینے کے لیے کوئی تیار ہے تو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. نہیں آپ اس انداز کے لیے تو اب جیسے درود تاج پڑھنا شرک ہے, لال رومال والے کی آئی تھی, ٹھیک ہے. ابھی حال میں 15 دن پہلے تسبیح پڑھنا یہ حدیث کے خلاف آئی تھی. اس طرح میں تقریباً 20-25 کلپ بنا چکا ہوں اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ وہ انجینئر مرزا کے بارے میں 10-12 کلپ میری ہے, فیض کے خلاف ہے, اور بھی کئی الحمدللہ کئی لوگوں کے میں نے. اگر کوئی اس لیے کہ نوجوان بھیجتے ہیں تو ان کو فوری جواب دینا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ ذمہ داری لیتا ہے اپنے طور سے, اللہ کی رضا, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے, میں آج چھوڑ دیتا ہوں یہ سب کام. نہیں کرنے کو سارے لوگ اور بھی کرو, اگر تمہیں اس سے زیادہ بہتر طریقہ لگتا ہے تو. یہ تو یہ ہے نا کہ میں جب کرتا ہم کر رہے ہیں, میں سنیوں کے خلاف نہ تقریر کرتا ہوں, نہ انشاءاللہ میں کبھی کروں گا, اللہ مجھے بچا کے رکھے. میں کسی سنی تنظیم کے خلاف میں نہیں بولوں گا جب تک کفر ثابت نہ ہو. یعنی ساتھ نہ دینا اور ہے, خلاف بولنا اور ہے. مجھ سے یہ نہیں ہو سکے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اگر کوئی زبردستی کہتے نہیں آپ یہ کرتے تو آپ کو یہ بھی کرنا ہے تو تم کام کرو بھائی. کسی آنے والے وقت میں حضرت کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی ٹی وی سے منسلک ہو جائیں. حضرت سری لنکا میں ایک پروگرام اس طرح ہوا تھا, میں آپ کو اس کی تفصیل تقریباً 2011 یا 2013 کی بات ہے. ٹی وی میں پہلی مرتبہ انگلش میں افطاری کا پروگرام کرنے کا کچھ لوگ پلان کر رہے تھے, وہاں کی زبان میں تو ہوتا ہے. تو وہ پروگرام گیا ایک دیوبندی کے پاس, تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں کروں گا لیکن میں اپنے آدمی کو دوں گا, وہ کرے گا. تو ہمارے ایک خالہ زاد بھائی ہے, انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ایک دیوبند تبلیغی کے پاس یہ پروگرام گیا, تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں کروں گا, اپنے آدمی کو دوں گا. کیوں نہ تم کرو. ایسے حالات بنتے ہیں. میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں سوچا, ہاں کہہ دو. کیوں؟ 1 مہینے کا پروگرام, روزانہ 23 منٹ افطار کے وقت. اب آپ جانتے ہیں کہ افطار کے وقت یا تو ریڈیو چالو رہتا ہے یا ٹی وی چالو رہتا ہے. اب یہ 1 مہینے کے پروگرام میں روزانہ 23 منٹ میں ان لوگوں کی عادت کیا ہے, اصلاحی پہلو کے ساتھ ساتھ اپنا وہ کچھ نہ کچھ زہر ڈال ہی دیتے. میں یہ سوچ کے کہ کم سے کم وہ اسی چیز سے بچا جائے, میں نے فوراً ہاں کہہ دیا. اور اس پروگرام ماشاء اللہ, مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتا غلط کام تھا, میں ریکارڈنگ کرتے وقت بھی یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کرنا, میں صرف عقیدے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرا کوئی عقیدہ کے بگاڑ نہ کرے. اب تو اس پروگرام سے فائدہ بہت ہم نے دیکھا.
پھر لوگوں نے تاج الشریعہ سرکار سے میری شکایت کی، ٹی وی پر. ہاں ٹی وی پہ خلاف شکایت کی تھی. میں نے حضرت کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ حضور میں نے یہ اس لیے کیا اور میں اس سے تائب بھی ہوتا ہوں جو میں نے غلطی کی ہے، لیکن حضور آئندہ کبھی اس طرح کا موقع آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس کو ترجیح دینی چاہیے، عقیدے کو یا مسئلے کو؟ مسئلے کو. اب یقین مانے حضرت نے سکوت اختیار فرمایا. حضرت نے کچھ نہیں بتایا. اب میں حضرت کے سکوت کو مجھے کیسے لینا ہے میں وہ اپنے حساب سے سمجھ لوں گا، لیکن میں دلیل نہیں بناتا. دلیل تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے لیے دلیل بنا سکتے ہیں. اب میں عوام کو یہ بات بتانے جاؤں گا تو کیا کہیں گے تاج الشریعہ نے اجازت دے دی، یہ بھی میں نہیں کر سکتا. اس میں عوام کو کیا، وہ تو نہ تو یہ تو اگر کوئی جاہل آدمی ہوتا یا کم علم آدمی ہوتا وہ یہ کہتا حضرت نے تو ہاں کر دی، وہ کہہ دیتا. ہاں اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوا تھا ہمارے یہاں. ایک مسجد، ایک میمن حنفی مسجد ایک ہے کولمبو میں، 1932 سے کچھ ہے، 23 سے، بہت پرانی، کافی بڑے بڑے بزرگان دین آ چکے ہیں وہاں پہ. ایک اور حنفی مسجد ہم نے بنائی تھی، لیکن وہاں مسجد کی پرمیشن آسانی سے ملتی نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں مدرسے کے نام پہ بنا کے بعد میں مسجد بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا تراویح کے لیے لوگ دور دراز رہنے والے بھی اسی میمن مسجد میں سنی حضرت جاتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ کچھ مسائل وہاں ہوئے تھے، مجھے تراویح سے روکا گیا تھا، اس طرح کی باتیں تھی، تو میں الگ الگ 2-3 گھروں میں نماز پڑھایا. اس کے بعد ایک ہال میں پڑھایا. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کو ایک مسجد کی ضرورت ہے اس علاقے میں. الحمدللہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے بہن بھی، خالہ زاد بیٹے، وہ سب مل کے جگہ لے لی اور کچھ چندہ کر کے مسجد میں الحمدللہ شاندار مسجد بنائی گئی. اب مسجد کی پرمیشن تو نہیں ہے، لیکن ہم نے رمضان کے لیے بنایا. اب رمضان کی تراویح جب ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی فجر کی نماز تو کم سے کم جماعت سے رکھ دیتے، باقی نمازوں کا نہیں، اس لیے کہ مسجد کی پرمیشن نہیں. اب آپ مجھے بتائیے ہمارے جو اتنی اسٹرانگ سے بات کرنے والے مسجد میں جماعت کے لیے کب جاتے ہیں؟ رات کے 2-3 بجے تک ہم لوگ جاگتے ہیں عام طور سے. فجر کی نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہوں گے. دعوت اسلامی والے اس معاملے میں آگے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے جو اشرفی ہے، سید مختار اشرف صاحب کا مرید ہے، وہ دعوت اسلامی سے بھی سرکار کلا سے اور دعوت اسلامی سے بھی وہ منسلک ہے، حافظ بھی ہے، قرات بہت زبردست ہے. ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دوں گا فجر کی. اب جو لوگ 10-12-13 کلومیٹر دوری پہ رہتے ہیں ان کو وہ مسجد قریب ہے میمن حنفی مسجد، نہ وہاں جاتے ہیں نہ یہاں آتے ہیں. حضرت سے شکایت کر دی کہ حافظ حسن جو ہے دعوت اسلام والے کو نماز کے لیے رکھا ہے. حضور مسجد میں بھی تھے، مسجد میں صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو جواب دیا. پھر حضرت کے پاس یہ کیس گیا سری لنکا کے بعد، تو میں نے حضور مسجد میں کو سمجھا دیا. دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے. تو میں نے حضرت مسجد میں کو سمجھایا یہ حالات ہیں. انہوں نے حضرت سے بتایا، میں بھی قریب تھا اور معترضین بھی ساتھ میں تھے. تو پوچھا ہے کہ حضرت دعوت اسلامی والے کو رکھا ہے اور یہ حالات ہے. اچھا، پھر اس علاقے میں ایک دیوبندیوں کی مسجد ہے، تو جو لوگ وہاں ہمارے سنی جاتے ان کے لیے بھی تدارک بن جاتا یہ مسجد جہاں. تو حضرت سے جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا اگر لوگ اعتراض کرتے ہوں تو امام کو بدل دیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگ اعتراض کرتے، یہ تو نہیں کہا ہم نہیں اس کو ہٹاؤ، یعنی مقتدی نماز نہیں ہوگی، مقتدی اعتراض کرتے ہیں تو بدل دو. اور جو اعتراض کرنے والے تھے وہ مقتدی نہیں تھے، وہ 10 کلومیٹر دور والے، اور وہ اپنے گھر کے پاس جو میمن مسجد ہے وہاں بھی نہیں جاتے، یعنی جو قریب پاس وہاں بھی نہیں جاتے. اب حضرت کا یہ جواب اگر مقتدی اعتراض کرتے ہو تو بدل دو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں حضرت نے کہا کہ دعوت اسلام والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ مجھے فتویٰ دکھاؤ. میں نے کہا فتویٰ دکھاؤ. اچھا، اگر وہ فتویٰ دکھاتے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوگی اس میں. یہ حضور اسجد میاں اور معترضین کے سامنے ہم نے حضرت سے پوچھا ہے اور حضرت نے یہ فرمایا مقتدی اعتراض کرے تو بدل دے، اور مقتدی اعتراض کرتے نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہے. دیوبندیوں کی مسجد میں جاتے، کچھ لوگوں کی عادت ہے نا جماعت کے لیے جاتے ہیں، اور خاص کر رمضان میں. نہیں، حضور تاج الشریعہ کے بارے میں جو عوام میں بہت سی باتیں غلط فہمی، ارے بہت دور اندیشی حضرت کی کہ حضرت تاج الشریعہ کا میں نے ابھی تک، میں تو بریلی شریف سے ہی تعلق ہوں، میں تو وہیں رہتا ہی بریلی شریف میں ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کا یہی ایک بیان بائی نیم میں نے سنا ہے کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی
اعلیٰ حضرت مبلغ نہیں، اس کے علاوہ کوئی بائی نیم میں نے فتویٰ نہیں اچھا دیا۔ اس کے بائی نیم فتویٰ حضور تاج شریعہ کیوں دیں گے؟ پیلی بیت شریف میں تو حضرت نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ سنی تنظیمیں ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے۔ حضرت دعا کرے ان کی بہتری کے لیے، تم ان کی برائی کے لیے بد دعا کرو۔ یہ کون سا حضرت کو فالو کرنا ہوا؟ نہیں تو حضرت نے کہیں پہ بھی بائی نیم کسی کے نام سے نہ تو فتویٰ لیا گیا اور نہ آپ نے فتویٰ دیا۔ ایک جملہ جو بامبے میں ہوا تھا نا، جماعت اسلامی اور دعوت، اس طرح کے کچھ جملہ استعمال، حضرت نے اس کی وضاحت کر دی کہ میں نے وہاں دعوت اسلامی کو یہ مراد نہیں لیا، جماعت اسلامی بھی ایک دعوت اسلام کی دعوت ہے، تو حضرت نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ہمارے لوگ جو ہے نا حضرت کی باتیں سمجھتے نہیں، تو ہم کیا کر سکتے بھائی؟ وہ بھی وہ ایسے لوگ ہیں کہ بھائی ہم سے بڑھ کر کوئی حضرت کا عاشق نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم سے بڑھ کر حضرت کو بدنام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوئی، بہت ہی تسلی تشفی ہوئی۔ الحمدللہ میری ملاقات ہوئی آج آپ سے۔ ممتاز رضا خان تحسینی بریلی شریف سے ہوں، میں یہاں مدینہ پاک میں رہتا ہوں، اور بہت لوگوں کا اعتراض تھا تو وہ سب آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جوابات ملے الحمدللہ۔ اللہ پاک اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اعتراض ہو، موسٹ ویلکم، سامنے پوچھ لینے سے بات ختم ہو اور یہ جاتی اچھا ہے۔ موقع تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا، اور یہاں حاضر ہوئے۔ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔